جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دعا کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو غزنوی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج تک آپ کی اپنے کردار کی گواہی کسی کو نہیں دی، تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ ریسٹورینٹ میں ہونے والے تمام واقعے کی ویڈیو دعا کو دکھاتا ہے۔ دعا یہ سب دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے اور دوسری طرف افسردہ بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے خدا نہ کرے اگر مجھے یہ سب کچھ پتہ نہیں چلتا تو میں نہ جانے کیا کر جاتی۔ غزنوی اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتی؟ کہتی ہے میں شاید آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ تو غزنوی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ دوسرے دن دعا کے آنے کی خوشی میں اس کے گھر والے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو سب لوگ ان کے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دعا غزنوی کو اپنے سارے گھر والوں سے ملواتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میری زندگی ہے۔ دعا کے والد ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے چائے پانی کا انتظام کرو، تو غزنوی انہیں کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ سب کے ساتھ کھانا کھا کر جاؤں گا۔ دعا کی بہن اسے کہتی ہے کہ تم بہت لکی ہو جو تمہیں اتنا ہینڈسم ہسبینڈ ملا ہے، لیکن دوسری طرف یہ فضا دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے۔ سنبل فضا کو آ کے بتاتے ہیں کہ خضر کے گھر والے مان گئے ہیں اور وہ نکاح کے لیے راضی ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں میں ہی وہ لوگ نکاح کرنے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن دعا جب سامان لینے جاتی ہے تو وہیں پر اسے فضا اور سرفراز نظر آتے ہیں۔ دعا سرفراز کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری بہن فضا کا ہسبینڈ سرفراز ہی ہے۔ پھر سرفراز اس طرف مڑنے لگتا ہے تو دعا دوسری طرف منہ کر لیتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فضا سے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ فضا اسے بتاتی ہے کہ یہ میرے شوہر سرفراز ہیں اور وہ یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سرفراز پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون تھی؟ فضا اسے کہتی ہے کہ وہ ایک لڑکی نہ جانے کون تھی جو مجھ سے فارمیسی کا پوچھ رہی تھی۔ دعا جب گھر آتی ہے تو وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ فضا کو سچ بتائے یا رہنے دے۔ فضا جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی ساتھ اسے کڑوی کڑوی باتیں سنانے لگ جاتی ہے کہ سرفراز کا موڈ تمہاری وجہ سے آف ہوا ہے، شاید تم اسے اچھی اور نئی فرمائشیں کرتی ہوگی۔ فضا ان سے کہتی ہے کہ نہیں، میں نے کبھی ان سے اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں کی اور مجھے نہ ہی ان چیزوں کا ایسا ویسا شوق ہے۔ نوکرانی جب دعا کے لیے کھانا لے کر آتی ہے تو دعا واپس کر دیتی ہے۔ غزنوی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غزنوی دیکھتا ہے تو اسے بخار ہوتا ہے اور سر میں بھی کافی درد ہوتا ہے۔ غزنوی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ کہتی ہے نہیں، میں میڈیسن کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ وجہ پوچھتا ہے تو کہتی ہے کہ نہیں، میں نے سر درد سے نہیں پوچھا کہ وہ کیوں آیا۔ فضا چپ چاپ خاموش اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی مالی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر سنبل آ جاتی ہے۔ سنبل اسے اپنے نکاح کی ڈریسز کی تصویریں دکھانے لگ جاتی ہے تو فضا اسے بتاتی ہے کہ دعا ہم سے ملنے آتی ہے اور ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو سنبل کہتی ہے آپ بھائی کا خود ہی بتا دیں، کہیں انہیں باہر سے پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، تمہاری نکاح کے بعد بتا دوں گی۔ دوسری طرف دعا کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اسے کسی بھی طرح میڈیسن سے آرام نہیں آتا تو غزنوی ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ ڈاکٹر غزنوی سے کہتا ہے کہ انہیں کسی طرح کا ڈپریشن ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں رہی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہے۔ غزنوی یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جعفر سے پوچھتا ہے کہ یہ آج دعا کہاں گئی تھی اور کس سے ملی تھی۔ جعفر اسے بتاتا ہے کہ فضا سے ملی تھی اور اس کے علاوہ وہ کہیں پہ نہیں گئی، مجھے لگتا ہے کہ یہی ان کی پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ غزنوی دعا کی حالت دیکھ کر اسے کچھ نہیں پوچھتا، اسے سوپ پلاتا ہے اور سلا دیتا ہے۔ دوسرے دن غزنوی اسے کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، تم سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ دعا کہتی ہے آپ مجھے بتا دیتے، میری ایسی حالت دیکھ کر وہ لوگ کیا سوچیں گے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔